ایک دن ایک شہزادہ پرستان کی سیر کو نکلا تو دیکھتا ہے کہ بہت سے بونے اس کی طرف آ رہے ہیں اور وہ بہت دکھی ہیں۔ کسی بونے کے سر پر ٹیڑھی ٹوپی نہیں تھی اور سب کے سر مکمل گنجے تھے۔ ان کے سروں کو دور سے دیکھنے میں ایسے لگتا تھا جیسے چھلکے کے بغیر ابلے ہوئے انڈے ہوں۔ شہزادے نے پوچھا، مجھے بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے، تم سب اتنے پریشان کیوں ہو؟ بونوں کا بادشاہ نے شہزادے کو سب کچھ بتایا کہ آج صبح ہم سیر کے لیے جنگل میں نکلے تھے۔ ہمیں راستے میں ایک جادوگر ملا جو شخص بہت ہی نیک اور مہربان لگتا تھا۔ ہمیں جنگل میں بنے ہوئے اپنے گھر میں لے گیا اور ہم سب کو بہت سی ٹافیاں کھانے کو دیں، اور ان ٹافیوں کو کھاتے ہی ہم سب کے ساتھ یہ ہو گیا جیسے کہ آپ ہمارے سروں پر دیکھ رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ہمارے سامنے ہمارے سر سے سارے بال گر گئے اور ہم گنجے ہو گئے۔ تو بادشاہ ان بونوں سے کہنے لگا، تو کیا تم نے اس جادوگر سے نہیں کہا کہ وہ تمہارے بال واپس کرے؟ تو بونوں کے بادشاہ نے کہا کہ ہم نے اسے کہا تھا کہ ہمارے بال واپس کرے۔ اس نے کہا کہ تم مجھے 500 سونے کی اشرفیاں دو تو میں تم لوگوں کو تمہارے بال واپس دوں گا، اور ہمارے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے، اس لیے ہم اسے کوئی پیسے نہیں دے سکے اور ہماری یہ حالت ہو۔ تو بادشاہ نے ان بونوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اب میں تمہاری مدد کروں گا۔ اتنا کہہ کر بادشاہ نے بونوں سے جادوگر کے گھر کا پتہ معلوم کیا اور روانہ ہو گیا۔ اب بادشاہ جادوگر کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ جیسے ہی دروازہ بجایا تو جادوگر سامنے آیا اور مسکرا کر کہنے لگا، خوش آمدید، خوش آمدید۔ شہزادے نے بھی خوش دلی سے اس کا جواب دیا اور گھر آ کر اس کے گھر کی بہت تعریف کی کہ آپ کا گھر بہت اچھا ہے۔ جادوگر بھی بہت خوش ہو گیا اور اب جادوگر بادشاہ کو بٹھا کر اس مہمان نوازی کے لیے کچھ لینے گیا، اور اب وہ ایک ٹرے میں بہت سی ٹافیاں رکھ لایا۔ شہزادہ ان ٹافیوں کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ یقیناً یہ بھی وہی ٹافیاں ہیں جو ان بونوں نے کھائی ہیں۔ شہزادے نے بڑی چالاکی سے ایک ٹافی کھولی اور منہ میں ڈال لی اور کھاتے ساتھ کہنے لگ گیا، اوہ یہ کیا ہو گیا، اب تو مجھے ہر چیز کا پتہ لگ رہا ہے۔ مجھے پتوں کی سرسراہٹ کا معلوم ہو رہا ہے، مجھے جنگل میں ہونے والی ہلچل معلوم ہو رہی ہے، مجھے پرندوں کی گنگناہٹ محسوس ہو رہی ہے، مجھے شیر کا دہاڑنا معلوم ہو رہا ہے، مجھے ستاروں کا علم ہونے لگا ہے۔ اور اتنی بادشاہ کی ایسی باتیں سن کر جادوگر حیران ہو گیا، کیا واقعی ہی سے یہ سب علم ہو رہا ہے؟ اتنے میں جادوگر نے اسے ایک اور ٹافی اٹھا کے دی۔ بادشاہ نے وہ بھی کھا لی اور بادشاہ پھر سے یہی سب کہنے لگا، میں تمہیں تمہارا کل بتا سکتا ہوں، مجھے سب کچھ معلوم ہے، اس جنگل میں کل کیا ہوگا۔ اور اس کی یہ باتیں سن کر جادوگر حیران ہو گیا، اور اتنے میں جادوگر نے ایک ٹافی کھولی اور کھا لی۔ اتنے میں کچھ دیر تک اسے کچھ محسوس نہ ہوا، اس نے ایک اور ٹافی کھولی اور کھا لی، اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی وقت میں اس کے سر سے ایک ایک کر کے سارے بال گر گئے۔ جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، تمہاری وجہ سے میرے سارے بال گر گئے۔ بادشاہ اس کو اس طرح حیرانی سے دیکھتا ہے کہ جیسے بادشاہ کو کچھ معلوم ہی نہ ہو۔ بادشاہ پہ اس جادو کا اثر اس لیے نہیں ہوا کیونکہ بادشاہ کے اوپر کبھی کوئی جادو اثر کرتا ہی نہیں تھا، لیکن اب بادشاہ اس کے سامنے اس طرح معصوم بن گیا کہ جیسے وہ اسی کا دوست ہو، اور دونوں مل کر منتر کی ایک کتاب ڈھونڈنے لگے تاکہ جادوگر کو اس کے بال واپس دے سکے۔ جیسے ہی جادوگر نے اپنی منتر کی کتاب ڈھونڈی اور اس سے کہا کہ تم اس کو پکڑ لو، جیسے ہی میں 99 تک گنتی گروں گا تو یہ مشروب جو میرے ہاتھ میں ہے، جو میں نے منتر کی کتاب سے بنایا ہے، اس کو میرے سر پر ڈال دینا۔ اب جادوگر نے آنکھیں بند کی اور گنتی گرنا شروع کی، اور شہزادہ بڑی چالاکی سے وہاں سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر وہ جلدی سے جنگل میں دوڑا جہاں وہ بونوں کو چھوڑ آیا تھا۔ اب وہاں جا کر اس نے سب بونوں کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ آنکھیں بند کر کے 99 تک گنتی گنو، اور جیسے ہی تمہاری گنتی پوری ہوگی تمہارے بال واپس آ جائیں گے۔ بونوں نے گنتی گننا شروع کی، بادشاہ نے سب کے سروں پر تھوڑا تھوڑا عطر ڈالنا شروع کر دیا، اور جیسے ہی انہوں نے آنکھ کھولی ان کے بال آ گئے۔ لیکن اتنے میں وہاں جادوگر پہنچ گیا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم ایک جھوٹے شہزادے ہو۔ شہزادے نے کہا، جھوٹا میں نہیں ہوں، جھوٹے تم ہو، تم نے ان بونوں کے سارے بال لے لیا اور
انہیں گنجا کر دیا۔ بادشاہ کیونکہ بہت رحم دل تھا تو جادوگر سے کہنے لگا، تم بھی کیا یاد رکھو گے، یہ لو بوتل، ابھی بھی اس میں مرکب کے کچھ چند قطرے باقی ہیں، اسے اب سے سر پر ڈال لو۔ اور جیسے ہی جادوگر نے مرکب بادشاہ سے لیا اور اپنے سر پر ڈالا تو محض 2 قطرے نکلے، جسے سر پر لگانے سے جادوگر کے سر پہ صرف 4 بال ہو گئے، جو اس کے سر پہ بہت شاندار لگ رہے تھے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کے ساتھ برائی نہیں کرنی چاہیے اور نہ کسی کے لیے برائی سوچنی چاہیے، کیونکہ اس برائی کا اثر ہم پر بھی اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اس پر ہوتا ہے۔